إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سورہ کہف آیت نمبر 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے سارے سامان کو فراہم اور مہیا کیا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 10 کے اندر: اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کیا: اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے. یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف غار والے کہا جاتا ہے. بقول بعض یہ نوجوان عیسائیت کے پیروکار تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا. بادشاہ وقت دقیانوس جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کی ترغیب دیتا تھا، اسی سے بدتر یہ نوجوان اللہ واحد کی عبادت کرتے تھے. اسی لیے ان نوجوانوں کے قصے میں آج کے مسلم نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے. میرے بھائیوں، آج کل نوجوانوں کا بیشتر وقت موبائل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کے افادی پہلو کو چھوڑ کر فضولیات میں برباد ہوتا ہے. اپنے مفروضہ ذمہ داریوں اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں. کاش آج کے مسلم نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں
تو ان کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے سائے میں بھی جگہ پانے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوما لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ عادل و منصف امام، اور وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں نشو و نما پائی ہو۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، رواه الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے دونوں قدم اپنے رب کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہاں گزاری۔ بلا شبہ نوجوان انسانی معاشرے کا ایک ایسا اہم عنصر اور وہ عظیم قوت ہے جس کے بلبوتے پر وہ معاشرہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہوتا ہے، اور وہ قابل افتخار سرمایہ ہے جس کی بدولت انقلاب جنم لیتا ہے۔ جوانی کے تصور سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ زندگی کا وہ دور ہوتا ہے جب رگوں میں خون نہیں بجلیاں دوڑتی ہیں۔ زندگی کے تمام تر صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ سمندروں کا سینہ چاک کرنا، دار و رسن کو چومنا ان کے لیے بازیچے اطفال ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو عام معاشرے کے نوجوان کا حال ہے، لیکن اسلامی معاشرے کے مسلم نوجوانوں کا تصور اس سے کہیں بالاتر ہے۔ ان کے کردار و دیگر اوصاف زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ جب قوت شباب کے ساتھ دینی ملی شعور بیدار ہو جائے، نیز قوت ایمانی و روحانی میں اضافہ ہو جائے، تو دنیا کی زندگی جہاں باعزت ہو جاتی ہے اور ملک کی قسمت سنور جاتی ہے، وہیں اخروی زندگی سرخرو ہو جاتی ہے اور جنت میں داخل ہونے کا شوق پڑ جاتا ہے۔ مال غنیمت کے بجائے شوق شہادت ایک مومن کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے، کیونکہ مومن قوی ہی اللہ کے نزدیک محبوب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، رواہ مسلم۔ چنانچہ کسی بھی قوم میں کوئی انقلاب برپا ہو تو اس کے روح رما ہمیشہ نوجوان طبقہ ہی رہا ہے۔ بقول معروف ادیب و صحافی، شورش کاشمیری زندہ قومیں اپنے نوجوانوں پر جیتی ہیں، اور کسی قوم کے مستقبل کی حفاظت اس کے نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انبیاء کرام کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے عام طور پر نوجوان ہی تھے، جنہوں نے پیش آمدہ خطرات کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور عزت و ہمت کے پہاڑ بنے رہے۔ 14-15 سال کے وہ دو کمسن نوجوان، میرے بھائیوں، 14-15 سال کے وہ کمسن نوجوان معاذ اور معوذ ہی تھے، جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، چچا جان، ہماری ماں نے بتلایا ہے اللہ کا دشمن ابو جہل اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ اتنے میں اچانک گھوڑے پر سوار گردن اونچی کیے ہوئے ابو جہل نکلتا ہے۔ ابھی وہ اپنی صفوں کو درست کر رہا تھا کہ یہ دونوں کمسن مجاہد اس پر باز کی طرح جھپٹ پڑے اور گھائل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی طرح تاریخ اسلام نے پیغمبر اسلام کی نوجوانی کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کیے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں بلند اخلاق، بہتر عادات و اطوار کے تمام مراحل طے کر لیتے، محنت و تجارت میں بے مثال، گفتار و کردار میں لازانی، سیاسی و سماجی ذمہ داریوں کا مکمل احساس، مذہبی رہنمائی میں یکتا، حقوق انسانی میں بے مثل نظر آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے نوجوانوں کو بے راہ روی سے نکال کر نیک و صحیح سمت کی جانب گامزن کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، رواہ مسلم۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے،
اس لیے کہ اس میں شرمگاہ کے لیے پاکیزگی اور اس سے نگاہ نیچی ہوتی ہے۔ وہی آپ نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے بھائیو، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے سب سے جاہل، ظالم، بدو، اجڑ و غیر مہذب قوم رہنمائی کے جوہر سے آراستہ و پیراستہ ہو گئی، اسلام کے نظام کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ نتیجتاً چند برسوں میں ہی یہ قوم حجاز و عرب کی وادیوں سے نکل کر پوری دنیا میں دینی نمائندگی وہ قیادت کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا نے اسلام کے فلسفہ حیات کا مطالعہ کیا، جس سے ان کی دنیا بدل گئی۔ ہر دور میں ایسے نوجوانوں کی سرداری اور سپہ سالاری رہی جنہوں نے اسلام کے نظام حیات اور پیغام عمل کو ساری انسانیت کے لیے عام کیا اور ایسا سبق دیا جو آج تک کسی نظام میں نظر نہیں آتا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں جو جوانی میں اپنے باپ آزر اور بادشاہ وقت نمرود اور عقل کی ماری ہوئی قوم سے محض حق کی خاطر ٹکر لی۔ باپ نے پتھر سے مارنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ آزر نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ اور بادشاہ وقت نمرود قوم نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ سورہ انبیاء میں ہے، کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنی خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا چیز بن جا۔ اس طرح آگ کے آلاؤں میں انہیں جھونک دیا گیا، مگر اللہ نے انہیں کامیاب بنا کر اپنا خلیل بنا لیا۔ ان کی سنت آج تک زندہ ہے، جس کی تفصیل قرآن میں سورہ مریم، سورہ انبیاء و دیگر سورتوں میں موجود ہے۔ یہ پاک انہیں سیرت حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے جوانی میں علم و حکمت عطا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام جب پختگی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، جس سے مراد نبوت و سربراہی ہے۔ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی اور بہکانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وراودته التي هو في بيته عن نفسه، لیکن اللہ نے ان کی عصمت کو محفوظ رکھا، جس کا ذکر سورہ یوسف میں تفصیل سے موجود ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بے داغ رہی اور اللہ نے آپ کو معصوم من الخطا بنایا۔ آپ کی جوانی کی عصمت و عفت کے واقعات سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی شہادت اپنوں تو کیا غیروں نے بھی دی ہے۔ والحق ما شہدت به الاعداء۔ اسی طرح خلافت راشدہ تاریخ اسلام کا زرین باب ہے۔ اس دور کے چند نوجوانوں نے اسلام کی حقانیت سے پوری دنیا کو روشناس کرایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم
واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.